نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج نئی سورہ ہے سورۃ الواقعہ، بہت ہی خوبصورت سورت، بہت پاورفل سورت اور میری فیوریٹ سورت الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پاورفل سورت ہے، بہت دل کو گرپ کرنے والی سورت ہے۔ سننے میں بھی، صرف کسی کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، سننے میں بھی بہت پاورفل ہے، اور پڑھنے میں بھی اس کی ایک ایک جو بات ہے نا، وہ یعنی دل کو کیچ کرتی ہے۔ تو آج سمجھ کے پڑھیں گے تاکہ اور زیادہ اس سورت کا اثر لے سکیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کی طرف کے۔ قیامت کا دن جس کو تم جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے، جب وہ واقع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آگے ساری بات اسی کے اوپر ہے، گروہوں کی بات بھی، اور جو آگے یہ اس کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ تو ہوگا کیا پھر جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کو جھٹلانے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ کل تک کافر جھٹلایا کرتے تھے کہ نہیں آ سکتی، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ ہڈیاں بھربھری کیسے کھڑی ہوں گی۔ اور آج بھی لوگ اس قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یعنی چاہے اپنی زبان سے نہیں مگر عمل سے کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے، یعنی ان کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ ان کا قیامت پہ ایمان نہیں ہے۔ کچھ تو منہ سے ہی بولتے ہیں لیکن کچھ کی زندگی بتا دیتی ہے۔ وہ اتنی بے فکر زندگی گزارتے ہیں، گناہوں کو ایسے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ گویا کہہ رہے ہوں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوگا جب وہ واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، اور اسی سے اس کا نام قیامت کا الواقعہ ہے۔ الواقعہ، جیسے کہ اس کے پہلے بھی ہم نے نام پڑھے ہیں، الآزفہ قریب آنے والی، التغابن آگے ہم پڑھیں گے، ہار جیت کا دن، اور جمع ہونے کا دن، اور بہت سے اور نام قیامت کے ہیں۔ تو تب کیا ہوگا؟ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کی واقع ہونے کو نہیں کوئی جھوٹ کہے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا، جھٹلا نہیں سکے گا جب اس کو دیکھ لے گا نا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ایک حادثہ اس کائنات میں، اور ناٹ اونلی کہ یہ زمین کے اوپر ہوگا، پوری یعنی کائنات میں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے آج کی خبروں میں ہوتا ہے نا، فلاں جگہ پہ یہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ پہ سونامی آ گئی، فلاں جگہ پہ یہ طوفان آ گیا، فلاں سٹیٹ میں تھا فلاں۔ یہ حادثہ نہ صرف پوری زمین پہ ہوگا بلکہ اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو وہاں پہ بھی قیامت برپا ہوگی، یعنی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ تبھی تو انسان کہے گا پھر این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ اور بھاگنے کی جگہ کوئی نہ ہوگی کہ جب سر اٹھائے گا تو ستارے جھڑ رہے ہیں، سورج تو ہے ہی نہیں، بے نور ہو گیا ہے، چاند ختم ہو گیا، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا،
آسمان پرانے کپڑے کی طرح چر رہا ہے، اور زمین پہ تو کیا حال ہے. زمین تو ویسے ایسے زلزلے سے اتنی زور سے ہلائی جائے گی تو اس کا تو بالکل ہی کوئی حال نہیں ہوگا اس زمین کا، کیونکہ یہاں پہ تو مکمل تباہی ہوگی. اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی، کیا ہوگا تمہارا جب یہ حالت اس کائنات کی ہو جائے گی تو تمہارا کیا حال ہوگا. اللہ نہ ہمیں نہ ہماری نسلوں کو اس وقت تک زندہ رکھا کہ اتنا بڑا حادثہ اس کائنات میں رونما ہونے والا ہے، اور دیکھو انسان کو اس کی فکر نہیں. کتنی پاورفلی یہ صورت سٹارٹ ہوئی ہے، آپ دیکھیں. ہمیں اس کا اثر ایسے ہوتا ہے، ہم اس کو ایسے نہیں رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے نہیں ضعیف حدیث ہے، ہم نے ضروری رزق کے لیے پڑھنی. وہ دیکھو تو صحیح سے جی، یہ تو ہلا دینے والی صورت ہے. یہ تو ایسی صورت ہے کہ انسان کی سوچتا ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں، کیا کوئی پناہ ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی پناہ نہیں ہے. یہ اتنی اسٹرانگ سورہ ہے. اس دن کوئی نہ کہہ سکے گا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو. اب دنیا میں تو بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں نا ہم نہیں مانتے، لیکن اس دن کوئی نہیں کہہ سکے گا میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس پہ یہ نہ بیتے. ہر ایک کے اوپر جو زندہ ہوگا اس پہ بیتے گی. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو روک سکے، جو اس کو ٹال سکے. کوئی ایسا نہیں ہے. اتنی اسٹرانگ بات ہے یہ. کھڑے ہو کے دکھاؤ، کوئی روک کے دکھائے اس قیامت کو آنے سے. حافظۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور اونچا کرنے والی. کہ فزیکلی بھی کئی چیزیں جو بڑی بلند ہیں وہ فلیٹ ہو جائیں گی، کوئی جو نیچے ہے وہ چیز اوپر آ جائے گی. فزیکلی بھی ایسا ہوگا، لیکن مقام کے لحاظ سے کئی لوگ بلند ہو جائیں گے اور کئی نیچے ہو جائیں گے، پست ہو جائیں گے. 2 الفاظ ہیں لیکن اتنی بڑی کہانی ہے ان 2 الفاظ کے اندر کہ کیا ہوگا. کئی بیگم صاحبہ، ہز میجسٹی، مسٹر پریزیڈنٹ، صاحب جی، جن کو سلوٹ پڑتے تھے دنیا میں، بہت بڑی چیز ہوتے تھے دنیا میں، جن کے بڑے نام تھے، جن کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ مہنگی ٹکٹیں خریدتے تھے، وہ کیا ہوں گے؟ اس دن پست ہو جائیں گے. اور کئی وہ گمنام، اللہ ان میں سے کرتے، کئی گمنام ہوں گے جن کو اللہ اونچا کر دے گا اس دن. جو جیسے حدیث میں آتا ہے نا، سامنے نہیں ہے میرے وہ حدیث اس وقت، اتنی پیاری حدیث ہے جو بہت ہی پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا. اگر وہ کہیں نہ آئے تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ اتنے غیر اہم ہیں. اگر کہیں رشتہ ڈالیں تو ان کا رشتہ قبول نہیں ہوگا. یہ سفارش کرنے لگے، سفارش قبول نہیں ہوئی، وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے لوگوں کی نظر میں. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے ان کا مقام کہ وہ اللہ کا نام لے کے کوئی قسم کھا لیں تو اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے. ایسے ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، سبحان اللہ. ہم اپنے ناموں کے پیچھے جاتے ہیں نا، ہمارا نام ہو جائے، لوگ ہماری بڑائیاں کریں، ہماری تعریفیں کریں، ہمیں کچھ سمجھے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں گمنام ہے لیکن اللہ کے پاس ان کا کتنا بڑا نام ہے. وہ چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ منہ سے بات نکالتے ہیں تو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں. ہر لوگ ان کو کچھ سمجھتے نہیں. اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. مطلب نہ کوئی ریا ہے ان کے اندر، نہ کوئی اپنی بڑائیاں ہیں، نہ اپنی شیخیاں ہیں، نہ کوئی دکھاوے ہیں اپنے کاموں کے، چھپے ہوئے ہیں. وہ آج پست ہے، اللہ ان کو اٹھا دے گا، بلند کر دے گا اس سے.
آج شاید پروفیشنز ان کے ایسے ہوں کہ کوئی ان کو اہمیت نہ دیتا ہو. یہ کیا ایک صرف کلرک ہی ہے، یہ کیا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ کیا ایک بس ایک کوک ہے، یہ کیا ایک، یہ ان کی کیا اہمیت ہے. لیکن اللہ کے ہاں ان کی کتنی اہمیت ہے یہ اس دن پتہ چل جائے. بڑے بڑے نام گر جائیں گے، ہر وہ جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے تھے وہ بلند ہو جائیں گے. آیت بڑی ڈرا دینے والی ہے. اس بات کے اوپر کبھی بھی بھروسہ کر کے نہ بیٹھو میرا نام بہت ہو گیا، میرے فینز بہت ہیں، میرے فالوور بہت ہیں، میرے چاہنے والے بہت ہیں. کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ بہت بڑے بڑے برج اس دن گر جائیں گے. اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا. انسان تیرا اس دن کیا حال ہوگا. جو زمین کا یہ حال ہوگا جیسے کہ بچے نے اپنے ہاتھ میں ریٹل پکڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو چھن 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 ہلاتا رہتا ہے. دیکھا آپ نے کبھی چھوٹے بیبیز کو ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ اس کو اتنی زور زور سے ہلاتے. ایسے زمین ہلے گی. یہاں جیسے آپ نے کبھی چھانا ہے آٹا، جیسے چھاننی میں آٹا ڈالتے ہیں نا تو اس کو چھانتے ہیں ایسے ایسے کر کے، تو کیسے زور زور سے ہلاتے ہیں اس کو. زمین ایسے ہلائی جائے گی کہ کوئی جگہ زمین پہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ کوئی سکون ہو، کوئی چین ہو. آج لوگوں نے جو بڑے بڑے بادشاہ اور یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے انڈر گراؤنڈ اپنی بنائے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایٹم بم پھٹے تو ہم اس کے اندر چلے جائیں. ایسے بنکر، ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ایسی کہ وہاں پہ جا کے ہم چھپ جائیں گے تو ہم سیف ہوں گے. کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے تو بڑے لوگ تو وہاں چلے جائیں گے. لیکن اس دن کیا حال ہوگا جب پوری زمین ہی ہلنے لگے گی، تو تمہارا کیا حال ہوگا. بڑی چیزوں کا بتا کے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ سوچو پھر اپنی حالت کو. کیونکہ انسان کا یہاں پہ نہیں ذکر بتایا کہ انسان کا کیا حال ہوگا. انسان گر رہے ہوں گے، اٹھ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے. اتنے بڑی چیزوں کا اس لیے بتا دیا کہ تم اپنا پھر حال تو خود ہی سوچ لو. تھوڑا سا زلزلہ آ جائے نا چند سیکنڈ کے لیے تو جان نکل جاتی ہے. کیا حالت ہو جاتی بتائیں. سب نے کبھی نہ کبھی زندگی میں ایکسپیرئنس کیا. یہ چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. اور جو زلزلہ اس لیے اللہ دے زمین پہ کہ زمین پوری اس نے تباہ کرنی ہے، اور جب تک پوری فلیٹ نہیں ہو جاتی، زلزلہ ختم نہیں ہوگا، تو بتائیں وہ زلزلے کا عالم کیا ہوگا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. اور پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ بُسَّتِ الْجِبَالُ، بسا کیا ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں نا جب یہ بکریاں وغیرہ ان کے ریوڑ لے جائے جاتے تھے تو ان کو جب ہانکتے تھے تو بس بس کہتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ریوڑ ہوتا تھا نا. پہاڑوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ اڑا دیے جائیں گے. جیسے ہانک دیا جاتا ہے نا پہاڑوں کو، اڑا دیے جائیں گے. اور قرآن میں کئی جگہوں پہ پہاڑوں کا ذکر ہے. پہاڑوں کا ذکر خاص طور پہ کیوں ہے اور کسی چیز کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پہاڑ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مضبوطی کا، ہارڈ چیز، فرم چیز کا احساس ہوتا ہے. ہم ایون دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمارے ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط کر دے. کیونکہ جو ہمارے ذہن میں ایک اسٹرانگ چیز آتی ہے وہ پہاڑ ہوتی ہے. جب بتا دیا گیا پہاڑوں کا یہ حال ہے تو بلڈنگز کا کیا حال ہوگا، برجز کا کیا حال ہوگا، گھروں کا کیا حال ہوگا، اور جگہوں کا کیا حال ہوگا بتائیں. جب پہاڑ اس طرح سے ہوں گے، کوئی غار نہیں ہوگا جہاں پہ جا کے چھپ جائے. اڑا دیے جائیں گے. کس طرح اڑائے جائیں گے؟ پہاڑ کیسے اڑ سکتے ہیں؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے خاک بکھری ہوئی. کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی پہاڑ کا کوئی پتھر لے کر اس کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیں. ممکن ہی نہیں ہے. کیسے کریں؟
بہت سخت ہوتا ہے، ایک پتھر بھی لے لیں. کہاں یہ کہ پورا پہاڑ اتنی زور سے یہ زمین ہلے کہ پہاڑ اکھڑ جائے. یہ میخیں ہیں نا، یہ اکھڑ جائے، اور اکھڑ کے اس کا حال کیا ہو، جیسے کسی نے بلینڈر میں ڈال کے کسی چیز کو، یا گرائنڈر جو ہے جو اس میں ہم مسالے پیستے ہیں، اس گرائنڈر میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بنا دیا نا، پہاڑ پاؤڈر بن جائیں گے. جو ہماری زبان میں ہم بولتے ہیں نا پاؤڈر، آپ سمجھتے ہیں پاؤڈر کے کتنا چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ذرے بھی نہیں نظر آتے، بلکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا خاک سی ہوتی ہے، رائٹ. ذرے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک ذرہ، ایک مٹی کا بھی، ایک سینڈ بھی، سینڈ گرین ہوتا ہے، یہ گرین بھی نہیں ہوگا، پاؤڈر ہوگا جو اڑ جائے گا. ہم نے اس میں پڑھا ہے نا 30ویں پارے میں، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. سراب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم دوسرے جو راج کہتے ہیں نا اس کو، جب آپ صحرا میں دیکھتے ہیں دور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے قریب جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی نظر آتا ہے. تو پہاڑ کیسے سراب ہو جائیں گے؟ یعنی دور سے کوئی دیکھے گا پہاڑ ہے، جب وہاں پہنچے گا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اڑ چکا ہوگا، خاک بن کے اڑ کے ہوا میں بکھر چکا ہوگا، وہاں پہ کچھ ہوگا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور اگر پہاڑ اڑے، پہلے تو وہ ظاہر گرے گا، پھر اڑے گا پاؤڈر کی طرح. جب وہ گرے گا اس وقت حالت سوچتے کیا ہوگی. 2 بلڈنگز گری تھی، اور مٹی اور دھواں، اور ایسے تھا کہ وہاں پہ گرد و غبار کے ایک طوفان کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا. اور لوگوں کا حال کیا تھا؟ صرف 2 بلڈنگ گری تھی، صرف 2. اور پوری دنیا کے پہاڑ جب ایسے گر رہے ہوں گے، بلڈنگ تو پتہ نہیں، ان کا تو پہلے ہی کچھ حال ہو چکا ہوگا. پہاڑ تو بڑی چیز ہے، بلڈنگ تو اس سے بہت چھوٹی چیزیں ہیں. وہ جب گریں گے اور بلڈنگز گریں گی تو انسانوں کا کیا حال ہوگا. اب آپ پتہ تھوڑا سا طوفان آتا ہے نا، پہلے ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ لائٹ چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا. آپ جسٹ فار اے فیو سیکنڈز جسٹ امیجن یہ کیا کہا جا رہا ہے. جسٹ ڈونٹ ٹیک اٹ لائک دس کہ بس آئے تھے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہاں پہاڑوں کا پڑھا، آسمان کا پڑھا، زمین کا پڑھا، چلو جی سورہ ختم ہو گئی، اب ہم ترجمے رٹ کے بس ٹیسٹ دے دیں. جسٹ امیجن ایک طوفان جب ہریکین یا اس کا بتاتے ہیں نا وہ، تو ساتھ ہی سب گھروں کی لائٹیں جلی جاتی ہیں اور آندھی آنا لگتی ہے اور کیسے طوفان سا آ جاتا ہے اور کیا حال ہوتا ہے. ہمارے لیے تو لائٹ جانا ہی ایک قیامت ہو جاتی ہے. رات میں کیسا لگتا ہے، اور جب شائیں شائیں کی آوازیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. ایک لائٹ چلی جاتی ہے نا، اس کے بعد ہر چیز بند ہے، کچھ نہیں، نہ آپ کی گاڑیاں چل سکتی ہیں کیونکہ پیٹرول نہیں مل سکتا، نہ آپ کے گھر میں کوئی چیز چل سکتی، نہ آپ کے فون چلتے ہیں، نہ آپ کچھ بھی نہیں چلتا. سوچیں جب قیامت کی شروعات ہوگی تو کیا لائٹ کا حال ہوگا. لائٹ ہوگی کہ نہیں. جب چیزیں گرنے لگیں گی لوگوں کا کیا حال ہوگا. چیخو پکار کتنی ہوگی، دھماکے کتنے ہو رہے ہوں گے، کیا ہو رہا ہوگا بتائیں. سوچیں اوپر سے بھی چیزیں گر رہی ہیں، زمین پہ بھی چیزیں فلیٹ ہو رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. حشر کے میدان میں تو بعد میں جانا ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، یہیں پہ نہیں کسی کو کسی نے پوچھنا، کوئی نہیں کسی کا خیال کرے گا کون کہاں ہے. جب تک لوگوں کو موت نہ آ جائے گی اس وقت تک یہ سب طوفان اور یہ سب چیزیں ختم نہیں ہوں گی، جب تک سب چیزوں کی موت نہ ہو. تو آسان چیز نہیں ہے، قیامت آسان نہیں ہے. اور سوچو اللہ اکبر، جن کے اوپر یہ آنی ہے ان کو ہوش ہی نہیں ہے. کتنی مزے کی بات ہے نا یہ. جنہوں نے اس سب سے گزرنا ہے ان کو ہوش ہی نہیں ہے. جن کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کان کھول کھول کے سن لو یہ سب ہونا ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.